एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमात। मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान इल्म हासिल करो पर अमल करते हुए तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ सरअंजाम दी। अगर हम तारीख़ में देखें तो मुसलमानों के अजीम कारनामों से भरी पड़ी है, और अगर हम तालीम की तारीख़ का जायज़ा लें तो कोई भी माहिर तालीम मुसलमान अहले इल्म व फ़न की पेशा वराना खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ज़ैल में 4 मुमताज़ मुसलमान मुफक्किरीन तालीम अल-ग़ज़ाली, इब्न खल्दून, इब्न सीना और ज़रनुही की खिदमात को मुतालिया किया गया है। अल-ग़ज़ाली जो 1058 में पैदा हुए और 1111 में फ़ौत हुए। आपका नाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली के तौर पर मशहूर है। आप एक माहिर तालीम और बेहतरीन उस्ताद थे। मुफ़क्किर तालीम की हैसियत से अहले मग़रिब भी इनका लोहा मानते हैं। आपकी कई किताबों के तराजम के यूरोपी ज़बानों में हो चुके हैं। कीमियाए सआदत और अहयाउल उलूम आपकी अहम तसानीफ़ हैं। आप बग़दाद के मदरसा निज़ामिया के सदर भी रहे। उस ज़माने में इस इदारे को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल थी। तालीमी तसव्वुरात। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक हकीकत तक रसाई तालीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। पैगम्बरों को जो इल्म वही के ज़रिए पहुँचता है वही सच्चा और हकीकी इल्म होता है। अक़ल इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को तालीम के ज़रिए कायनात को मुसख़्ख़र करने की सलाहियत दी है। इंसान की सबसे बड़ी फ़जीलत इल्म है। इल्म में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है और इसमें हर वक्त लम्हा ब लम्हा इजाफ़ा ही होता रहता है। इंसान अगर इल्म हासिल करेगा तो इससे कायनात के नए नए इसरारो अमूज़ तक रसाई हासिल करता रहेगा। ईमान और इल्म लाज़िम व मलज़ूम है। ऐसे उलूम जो इंसानों के लिए ज़रूरी और मुफीद हैं, जैसे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म वगैरह, इमाम ग़ज़ाली इन्हें उलूम महमूद कहते हैं। और वो उलूम जिनमें इंसानों के लिए नुकसान का कोई पहलू मौजूद हो, इन्हें उलूम मज़मूम कहते हैं। मक़ासद तालीम। इमाम ग़ज़ाली के फ़लसफ़ा तालीम और इनके दूसरे फ़लसफ़ाना तसव्वुरात का अगर मुतालिया किया जाए तो इनकी रोशनी में दर ज़ैल मक़ासद तालीम मुतय्यन किए जा सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की पहचान। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक तालीम का सबसे पहला मकसद अल्लाह ताला की पहचान है। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक इंसान इस वक्त तक अल्लाह ताला की पहचान हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपनी दीनी तालीम, ख़ासकर कुरानी तालीम हासिल ना कर ले और उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करता रहे। नंबर 2, अल्लाह ताला की रज़ा के आगे अपना सर झुका देना, यानी सर तस्लीम ख़म करना। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक तालीम का दूसरा बड़ा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा के आगे सर तस्लीम ख़म करना है, यानी सर झुकाना है और इसका फर्माबरदार बंदा बनना है। जब इंसान अल्लाह ताला को पहचान लेता है तो इस पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा और इसके अहकामात के मुताबिक ढाल ले। पॉइंट नंबर 3, इख़लाक़ी इक़दार का फ़रोग़। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक तालीम का तीसरा बड़ा मकसद इख़लाक़ी इक़दार का फ़रोग़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिम कायनात हैं, इन्होंने अपनी तालीमात के ज़रिए इख़लाक़ी तरबियत और इख़लाक़ी इक़दार के फ़रोग़ पर बहुत ज़ोर दिया, मसलन सच्चाई, दयानतदारी और बड़ों का एहतराम वगैरह। नंबर 4, आला किरदार की तश्कील व तकमील। इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि अच्छी तालीम वही है जो इंसान को इंसानियत के दर्जे पर फ़ाइज़ करती है। वो नेकी और बदी में तमीज़ करके नेकी को अपनाता है और बुराई के कामों को छोड़ देता है। इंसान अपने अच्छे किरदार और नेक अमाल से पहचाना जाता है और ये खूबियाँ इंसान में तालीम के ज़रिए पैदा होती हैं। नंबर 5, दुनियावी ज़रूरियात का ख़याल करना। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक तालीम का बड़ा मकसद दुनियावी ज़रूरियात को भी पूरा करना है। इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक अफराद को ऐसी तालीम देना चाहिए
جو انہیں ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے اور ان کی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ اسی لیے امام غزالی دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو سیکھنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ نمبر 6، تذکیر کائنات۔ امام غزالی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز کو جاننا اور نوع انسانی کے لیے انہیں کام میں لانا تعلیم کا ایک انتہائی مقصد قرار دیا ہے۔ نصاب تعلیم یعنی تعلیم کا نصاب۔ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کی اور نصاب تعلیم کو لازمی مضامین میں اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں لازمی مضامین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اس میں وہ ان علوم کو شامل کرتے ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی عبادات کرتے ہیں اور اس کے معاملے شامل ہیں۔ ان کے مطابق ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری عمر کے مطابق جو عبادات ہوتی ہیں اور جو معاملے ہوتے ہیں جو پیش آتے ہیں ان کے بارے میں حاصل کرنا فرض ہے۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اور فقہ وغیرہ کی تعلیم کو ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین قرار دیا ہے، اور جو اختیاری مضامین ہیں ان کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں۔ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ ان کے مطابق اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں ہوں تو بھی معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی وجہ سے ان کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ ان میں طب یعنی ڈاکٹری، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی اور علم سیاست وغیرہ شامل ہیں۔ طریقہ تدریس یعنی پڑھانے کا طریقہ۔ امام غزالی نے تدریس کے جو طریقے بتائے ہیں وہ اس سے پہلے بتائے ہوئے تعلیمی نفسیات کے بالکل مطابق تھے۔ ان کا ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم میں بچوں کے طبعی رجحانات کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور تدریس یعنی پڑھائی کے دوران استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے طبعی رجحانات، ان کے مزاج کا خیال رکھے۔ نمبر 2، ذہنی استطاعت کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ طلباء کی ذہنی استطاعت کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اساتذہ تدریس یعنی پڑھائی کے دوران بچوں کی ذہنی استطاعت کو مد نظر رکھیں، ورنہ تعلیم کے حاصل کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 3، سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا۔ امام غزالی نے اساتذہ کو یہ کہا ہے کہ وہ بچوں کو سبق ان کی سابقہ معلومات سے متعلق دیں اور بچوں کو ان سے پہلے سے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں معلومات فراہم کریں۔ نمبر 4، تدریس میں تدریج۔ امام غزالی تدریس میں تدریج کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تدریج سے مراد علم کو درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار پیش کرنا ہے۔ انہوں نے نفسیاتی طریقے کی تعلیم کی وضاحت اپنی کتاب احیاء العلوم میں بڑی تفصیل سے کی ہے۔ طریقہ تدریس۔ پوائنٹ نمبر 5، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں۔ امام غزالی نے تدریس کے جو طریقے پیش کیے ہیں ان کے مطابق اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباق کو بہت ہی دلچسپ اور آسان بنائیں۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے قصے، کہانیوں اور حکایات کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ اسباق کی تیاری۔ امام غزالی کے نزدیک سبق کی تیاری کے بغیر ایک معلم اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا، یعنی سبق شاگرد کو پڑھانے سے پہلے اسے اس کی پوری تیاری کر کے آنی چاہیے۔ امام غزالی اساتذہ کو ہدایت کرتے ہیں
کہ وہ سبق پڑھانے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کریں تاکہ وہ اچھے سے شاگرد کو سمجھا سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعلیم اس وقت تک خاطر خواہ نتائج اس کے نہیں نکل سکتے جب تک اسے عمل سے مشروط نہ کیا جائے، یعنی جو پڑھایا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے استاد شاگرد تعلقات۔ امام غزالی نے استاد اور شاگرد کے تعلقات اور آداب پر کافی تفصیل سے بات کی ہے جو ذیل میں دی گئی ہے۔ آداب معلم۔ امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے، یعنی جو خود کو معلم کہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ در ذیل باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی جو وہ منہ سے بات کہتا ہے وہی وہ اپنے عمل سے بھی کر کے دکھائے۔ نمبر 2، اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے۔ نمبر 3، شاگرد کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے بہت ہی شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ نمبر 4، تعلیم کا صلہ نہ طلب کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی وہ خواہش کرے۔ نمبر 5، جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو نصیحت کرتا رہے۔ نمبر 6، شاگردوں کو اشاروں، پیار محبت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے اور انہیں بری صحبت سے روکے۔ سختی کرنے سے طلبہ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور معلم کی عزت بھی کم ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں تب امام غزالی نے 3 چھڑیوں تک کی حد کی سزا کی اجازت دی ہے۔ نیکسٹ ہے متعلم کے آداب۔ امام غزالی نے کچھ ان کو بھی نصیحت کی ہے۔ آج کے طالب علموں کے لیے بھی امام غزالی کی یہ باتیں نشان راہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے علم پر تکبر نہ کرے۔ نمبر 2، استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے۔ نمبر 3، اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے۔ نمبر 4، کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کرنے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے۔ نمبر 5، کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے درجہ بدرجہ حاصل کرے۔ نمبر 6، تمام علم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے، لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس اور مہارت بھی حاصل